الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. شفقت و محبت کے پیکر مجسم اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ جب گلشن اسلام کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی تو کوئی نہ کوئی گلچی اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان میں آ گیا. جب بھی قلعہ اسلام پر حملہ ہوا تو کسی نہ کسی مرد مجاہد نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اس کی حفاظت کی. جب بھی اسلامی تعلیمات پر دریدہ دہن انسانوں نے زبانیں کھولی تو کسی نہ کسی مرد قلندر نے دندہ شکن جواب دے کر منہ پر تالا لگا دیا. جب بھی غیروں یا اپنوں کی طرف سے اسلام کے چمکتے دمکتے چہرے کو مست کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو سجانے و سنوارنے کے لیے حامیان اسلام اور عاشقان نبوت کی ایک جماعت حق ہوئی وہ بے باکی کا علم لہراتے ہوئے نمودار ہوئی. الغرض، حامیان شریعت اور عاشقان نبوت ہر دور میں اسلامی دیے کو اپنے خون جگر سے روشن کرتے رہے. کچھ نہ کچھ اہل جنوں ہر دور میں باقی رہے. کچھ نہ کچھ اہل جنوں ہر دور میں باقی رہے. ایک اگر رکتا رہا ایک کارواں بنتا رہا. سامعین ذی وقار، 19ویں صدی عیسوی میں انقلاب، 1857 عیسوی کے بعد جب مسلمانوں کی مادی طاقت کو سلب کرنے کے بعد ان کی روحانی قوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پادریوں کا لشکر جرار سرزمین ہند پر اتار دیا گیا تھا. جگہ جگہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تحقیر و توہین کی جا رہی تھی. مذہب عیسائیت کی تبلیغ سے زیادہ مذہب اسلام کا عقائد و اعمال پر نہ صرف تنقید بلکہ باقاعدہ حل من مبارز کا نعرہ بلند کیا جا رہا تھا. یہی نہیں بلکہ وہ ہندو قوم جن کو مسلمانوں نے اپنے 1000 سالہ دور اقتدار میں مذہب اسلام کا درس دیا، ان کے مذہب کی توہین تو کجا، ان کو پوری مذہبی آزادی دی، وہ بھی مذہب اسلام پر انگلی اٹھانے لگے. تو ایسے نازک دور میں خداوند قدوس نے ملت اسلامیہ ہند کی اشکشوئی کے لیے سیدنا الامام الکبیر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی منور اللہ مرقدہ کو کھڑا کر دیا. حجت الاسلام علیہ الرحمہ اس قسم کے بازاری گل گپاڑے سے نفرت کے باوجود فقط حمیت دینی، غیرت اسلامی اور عشق نبوی کی وجہ سے اپنے جد امجد صدیق اکبر کی زبان میں یہ کہتے ہوئے میدان میں آ گئے، اینقص الدین وانا حی. اور میدان عمل میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے پادری تارا چند کی خبر لی. حجت الاسلام کی تواضع انکساری اور اس تاریخی مناظرہ کی اجمالی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے مولانا مناظر احسن گیلانی اپنے البیل انداز میں سوانح قاسمی میں لکھتے ہیں، تارا چند سامنے آیا اور رٹے رٹائے اعتراضات کی فہرست سنانے لگا. جواب دینے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جو شکل و صورت سے مولوی بھی معلوم نہ ہوتا تھا اور نہ پادریوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دلی والوں نے کبھی اس کو دیکھا تھا. خود پادری تارا چند کے لیے اس کی شخصیت اجنبی تھی. جوابی تقریر جس وقت ختم ہوئی جیسے کہ چاہیے تھا مجلس پر سناٹا چھایا ہوا تھا. جس اجنبی نے تارا چند کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، دنیا اس کو بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے نام سے جانتی ہے. سامعین ذی وقار، یہ تو دلی میں منعقد ہونے والی ایک مجلس کی مختصر رودات تھی.
حضرت نانوتری کی شان مناظرانہ دیکھنا ہے تو اٹھاؤ میلہ خدا شناسی کی رودات اور دیکھو مباحثہ شاہجہاں پور کی داستان، جس کا ورق آپ کے قادر الکلامی حاضر جوابی فنی گرفت کی شہادت دے رہا ہے۔ تحقیق مذاہب کے نام پر منعقد ہونے والے اس میلے میں تواضع انکساری کا یہ بے کرے مجسم بحر معرفت میں ڈوبا ہوا یہ عارف باللہ عشق محمدی سے سرشار یہ عاشق رسول بغیر نمود و نمائش پر چاروں اشتہار اسی معمولی کرتے اور معمولی نیلی لنگی میں ترجمان اسلام بن کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہوا، جو بعد میں تاریخی نیلی لنگی بن گئی۔ حامیان اسلام عبا و قبا والوں کے بیچ اس دبلے پتلے فقیرانہ لباس میں ملبوس اس بندے کو دیکھ کر ظاہر پرستوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دی۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میاں کیا کریں گے، لیکن چشم فلک نے دیکھا جب مناظرہ کا بازار گرم ہوا تو غیرت دینی حمیت اسلامی کے اس پیکر نے عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ پنڈتوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے، اسلام پر انگلی اٹھانے والے دم بغود حواس باختہ ہو گئے۔ اس مناظرہ کی پوری رودات کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مباحثہ شاہجہاں پور صفحہ نمبر 24 پر ہے کہ امام فن مناظرہ مولوی ابو المنصور دہلوی کی طرف سے انجیل میں تحریف کو ثابت کرنے کے لیے پیش کردہ ایک الحاقی فکرے کی جب پادری نولس نے کافی رد و قضا کے بعد تصدیق کی کہ یہ الحاقی فکرہ ہے تو حجت الاسلام نے اوکے کو غنیمت سمجھ کر کھڑے ہو کر فرمایا، پادری صاحب اگر ایک پیالہ پانی میں ایک قطرہ پیشاب گر جائے تو وہ ایک قطرہ سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ جب پادریوں نے اس مثال پر شور مچایا تو امام فصاحت و بلاغت کی زبان میں گویا ہوئی، اگر کوئی شخص حسن میں لاثانی ہو، جمال میں یوسف ثانی ہو، مگر اس کی ایک آنکھ کانی ہو تو یہ عیب ساری خوبیوں کو خراب کر دے گا۔ آپ نے سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، کسی وثیقہ دستاویز میں ایک جگہ کا مخدوش ہونا تمام وثیقے و دستاویز کو مخدوش بنا دے گا۔ پھر یہ عجیب تماشا ہے کہ دنیاوی مقدمات میں تو ایسی دستاویز قابل اعتماد نہ رہے اور دینی مقدمات میں ایسی مخدوش دستاویز قابل اعتماد ہو جائے۔ اس طرح بڑے مجمع میں حضرت نانوتوی نے پادریوں کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور ایسا دلیل و رسوا کیا کہ اگر ان کے اندر غیرت ہو تو منہ نہ دکھائے۔ شورش کاشمیری نے کیا خوب کہا ہے، دین و دانش کا مرقع آدمی کے روپ میں، دین و دانش کا مرقع آدمی کے روپ میں اس طرح اٹھا حرم کی پاس پانے کے لیے جیسے آواز سحر میں طائران خوشنوا چہچہاتے ہیں صبح کی ہم زبانی کے لیے۔